ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ فرام کیج۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہم نے جب سلیکٹ کیا تو ہم نے کہا کہ آج ہم اپنے ہیروز کے نام اس ٹاپک کو کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے ہیروز کے بارے میں بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑا ہیرو شاید اس قوم میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جناح ایک مین آف کمٹمنٹ، جناح از اے مین آف کنسسٹنسی، جناح ایک آدمی جو کہ اپنے اصولوں پر کھڑا ہوا، جناح ایک آدمی جس نے ایک خواب دیکھا تھا، اور جناح ہی وہ آدمی جس نے اپنے خوابوں کی تعبیر بھی پائی تھی۔ مگر ہم سوائے اس کا ڈیٹ آف برتھ یاد رکھنے کے، آزادی کی سیلیبریشنز کو منانے کے، اس کے علاوہ ہم اس کے بارے میں بالکل کچھ نہ جانتے ہیں۔ میں بھی اس کی تاریخ یا بہت ساری دوسری باتیں بتانے سے گریز ہی کروں گا۔ ایک شخص کو جاننا ہے تو ہمیں جاننا پڑے گا وہ شخص کہتا کیا تھا۔ ایک شخص کو جاننا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ شخص سوچتا کیا تھا۔ اگر ایک شخص کو جانتا ہے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ آخر اس نے عمل کیا کیا تھا کہ قدرت نے اس کو وہ بڑھائی اور وہ گریٹنس انسپائر کی جس کی میں، آپ اور ہم سب تلاش کرتے ہیں۔ تو کسی بھی شخص کو بہتر جاننے کے لیے جو اس کے چند جملے جو ہر عام اور خاص کے زبان پر ہوتے ہیں، جو کہ صرف جملے ہی رہ جاتے ہیں، ہر جملہ اپنے تئیں کچھ نہ کچھ معنی بتاتا ہے، ہر جملہ اپنے تئیں کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جملوں کو اپنی سپیچز کے اندر، ہم جملوں کو اپنے روزمرہ روٹین کی کنورسیشن کے اندر استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہم ان جملوں کے معنی کھو دیتے ہیں۔ جب ہم نے ان جملوں کے معنی کھوئے تب ہم نے زوال کی طرف اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ یہ جملے ایک سیکھ تھے جو ان کی زندگی کا ایک زاویہ ڈیفائن کرتے تھے۔ یہ جملے ایک سیکھ تھے جو کہ ہمیں یہ ڈیفائن کرتے تھے کہ وہ کون سے راستے تھے جن پر ہم نے چلنا تھا اور ہم نے آگے بڑھنا تھا۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں صرف ایک جملے سے۔ جناح نے کہا کہ think 100 times before you take a decision, but once a decision taken, then stand on it by a man۔ یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کا ایک مسئلہ جو ایک ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہوئے بہت سوچتے ہیں، کچھ چیزیں ڈیسائیڈ بھی کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کی ہوئی چیزوں کو ہم اکثر چھوڑتے ہیں۔ جب ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کچھ نیا ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس ڈیسائیڈ کرنے کا کیا فائدہ؟ جناح نے اگر ایک عظمت حاصل کی، قدرت نے اس کو ایک عظیم مقام دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ بابا قوم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہیں آپ بابا قوم تصور کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ یہ ٹیگ آتا ہے کہ ہی از اے فاؤنڈر آف پاکستان، ہی از اونلی جناح۔ تو جناح نے کہا کہ 100 بار سوچ لو، چاہے جتنی بار مرضی سوچ لو، لیکن جب سوچ لیا تو پھر اس کے لیے اتنی ایفرٹس اور اتنی تگ و دو کر دو کہ آپ اس کے اعلیٰ اور عرفہ مقام تک پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے ہی کہ میں آگے بات شروع کروں، یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ جناح کنسسٹنسی کے معاملے میں، اپنی ایکوریسی کے معاملے میں وہاں پر خود کو لے کے آیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جی، دوسری بات تھی ایکسپٹ بیسٹ بٹ پریپیئر یور سیلف فار ورسٹ۔ اپنے آپ کسی بھی چیز سے بہترین امید کیجیے، لیکن ہمیشہ وہ خراب ترین کے لیے تیار رہے، یعنی کہ اس ورس کے لیے، اس برائی کے لیے جو آ سکتی ہے، لیکن آپ نے جو امید کرنی ہے وہ بہترین کی ہی کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر میں کسی چیز کی امید کر کے گھر سے نکلوں گا تو اس تک پہنچوں گا۔ اگر میں امید ہی بری کر کے جا رہا ہوں تو مجھے وہ چیز، وہ کام، وہ کبھی اس میں سکسیس نہیں ملے گی، سکسیسفل نہیں ہو پاؤں گا۔ تو مجھے امید کرنی ہے اچھا ہوگا، لیکن مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ اگر اچھا نہیں ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا۔
یہاں پر ہی زندگی انہی باتوں کے اوپر چلتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، زندگی نیچے بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ پریپیئر کریں گے اچھے کے لیے، سوچیں گے برے کے لیے، تو یہ وائس ورسا چیزیں چلی جائیں گی، کیونکہ سوچ ہی ابتدا ہے، اور ابتدا سے ہی اختتام تک کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ سے بھی گزارش ہے، اپنے آپ سے بھی گزارش ہے، اپنے تمام لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے لیے اچھا سوچئے، مگر زندگی میں ہر وقت برے کے لیے تیار رہیے۔ برا کبھی بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے، لیکن سوچیے۔ اگلی بات یہ کہ جب آپ کردار کی بات کریں تو آپ کے جملے، جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ کے جملے یہ ڈیفائن کریں گے کہ آخر آپ کی پرسنالٹی تھی کیسی، آخر آپ کی شخصیت تھی کیسی۔ تو اگر میں قائد کی پرسنالٹی کو، قائد کے کریکٹر کو، قائد کے کردار کو انہی کے ایک جملے میں سمو دوں تو وہ جملہ یہی ہے کہ قائد نے ایک جگہ کہا تھا فیلئر از اے ورڈ ان نون ٹو می، کہ ہاں، ناکامی ایک چیز ہے جس سے میں ناواقف ہوں۔ یہ کون شخص کہہ سکتا ہے؟ میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ جناح کہہ سکتا تھا، جسے ہم بابا قوم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فیلئر اس کے لیے کیوں ان نون تھی؟ فیلئر اس کے لیے اس لیے ان نون تھی کیونکہ اس کے پیچھے اس کا اپنا وزڈم، اپنی تمام چیزیں موجود تھیں، اس کا اپنا کردار کھڑا تھا۔ وہ کبھی اس رستے پر چلتا ہی نہیں تھا جو کہ خراب ہوتا تھا۔ یہیں سے ہم اس کے کردار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، زندگی میں آپ نے بھی اگر آگے جانا ہے تو اپنے کردار کو اس طرف ہی لے جائیے جہاں پہ فیلئر آپ کے لیے وہ ایک اجنبی چیز ہو۔ فیلئر آپ کے لیے اجنبی چیز تب ہوگی جب آپ کے پاس کردار ہوگا۔ اسے جیسے لینا ہے آپ اسے ویسے لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قائد نے، بابا قوم نے ایک جملہ مزید کہا۔ اس جملے سے ان کی سوچ اور ان کی سوچ کے اندر ایک اجتماعیت اور ایک بڑا پن نظر آتا ہے۔ قائد نے ایک جگہ پر فرمایا کہ کبھی بھی ایک شخص بن کر نہیں، ایک شخصیت بن کر زندگی گزارو، کیونکہ شخص مر جاتا ہے، شخصیت کبھی نہیں مرتی۔ اب اکثر میں بھی اس بات میں سوچا کرتا تھا، تو کبھی سوچتے سوچتے یہ بات بھی میرے پہ کھلی کہ شخص اور شخصیت میں فرق صرف کردار کا ہوتا ہے۔ شخص ایک شخص ہے، جس طرح شاید میں اور آپ ہیں، ایک عام آدمی جس کی سوچ صرف ایک انفرادی طور پر ہے، اجتماعی سوچ نہیں۔ جب سوچ اجتماعی ہوگی، کردار بہترین ہوگا، تو آپ ایک شخصیت بن جائیں گے، اور وہ شخص، وہ شخصیت جس کا کردار بڑا اور سوچ اجتماعی ہوگی، وہ زندگی کے اندر کچھ بڑا تو کر جاتا ہے، لیکن زندگی گزارنے کے بعد جب وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا تو پھر بھی وہ بہت بڑا اور بلند مقام رکھتا ہے۔ لوگ اسے کسی نہ کسی طرح سے یاد کرتے ہیں، جس طرح سے ہم آج قائد اعظم محمد علی جناح کو بابا قوم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ تو وہ فاؤنڈر آف پاکستان تو تھے، لیکن وہ ہمیں کچھ گولڈن رولز بھی دے گئے جن پہ ہمیں ایکٹ اپون ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان چند جملوں کے ساتھ جو کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے کہے تھے، وہ ایک ویژنری شخصیت تھے، وہ ویژنری شخصیت رہیں گے، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا شخص نہیں، شخصیت بنو، کیونکہ شخص مر جاتا ہے، شخصیت وہیں پہ رہتی ہے تا قیامت، ان کا نام رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ شخصیت کے پیچھے کردار ہوتا ہے، کیونکہ شخصیت کے پیچھے حوصلہ ہوتا ہے، شخصیت کے پیچھے کوئی خواب ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک تھیں، یہ تمام باتیں تھیں، تو جس سے یوتھ کو پتہ لگانا، ہمیں ایز اے یوتھ اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں پتہ کرنا زیادہ ضروری تھا۔ سوچا کہ یہ باتیں کرنے دل کی باتیں ہیں، دل والوں کو تو ضرور سمجھ آئیں گی۔ ہو سکتا ہے ہم اسی طرح باتیں کرتے، اسی طرح اپنے ہیروز کے بارے میں جانتے، اسی طرح بہت ساری دوسرے کام کرتے، ہم شاید اس سوسائٹی کے اندر وہ بدلاؤ لے آئے جس کی ہمیں امید ہے، جس کا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔